بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی مخالف یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیں کہ دشمن، بدخواہ، ہمارے بارے میں اچھا خیال نہ رکھنے والا انسان جب دیکھتا ہے نا کہ وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو اس پر افسوس کرنے کی بجائے دل سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر، ترمذی ثانی کے اندر یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ شیطان کی طرف سے تو یہی رہنمائی ہوتی ہے کہ چونکہ تمہارا دشمن تھا، تمہاری مخالفت اس نے مول لی تھی تو اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ انسان اس وجہ سے بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے پنگا لیا تھا نا، اب اس کو ٹھیک ہوا ہے میری وجہ سے ہی، یعنی درپردہ وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چونکہ اس نے مجھ سے پنگا لیا تھا، میرے بارے میں اس نے بدخواہی کی تھی، برا چاہا تھا میرے لیے، آج اس کو اللہ نے میری وجہ سے پکڑا ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز دیکھ لیں، کیا میری حیثیت اتنی ہے بھی صحیح کہ میں اللہ کے ہاں اتنا مقبول بندہ ہوں بھی صحیح کہ میری وجہ سے اللہ اس کو پکڑ لیں گے؟ کیا میرے اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں تھے اور کوئی خطائیں نہیں تھیں کہ میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ اگر کسی گرفت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ تیری مخالفت کی وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی ترقی کے لیے اللہ پاک نے اس پر آزمائش ڈالی ہو، یا اس میں صبر کے بعد وہ کوئی اور اچھے مراتب حاصل کر لے گا۔ اس لیے چونکہ یہ ایک مصیبت ہے، اس کی ریزن، اس کی وجہ گمنام ہے، کون سی وجہ اس کی بن سکتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال کسی کو کسی کے بارے میں برا بھی نہیں چاہنا چاہیے، لیکن کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر دعا تو کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ باقی خوش نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا دشمن مریے خوش نہ ہوئیے سجنا بھی مر جانا، کہ دشمن جب مر جائے تو انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو ہمارا جو موافق آدمی ہمارا دوست ہے اس نے بھی تو چلے جانا ہے نا، سدا اس نے بھی تو نہیں رہنا۔ جب اس نے نہیں رہنا تو پھر ہمارا مخالف ہمارے اوپر خوش ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، دیکھو یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ خوشی اور غم یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اور اسی طرح خوشی والے اور غم والے بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ کبھی خوشیاں دینے والے غم دینے والے بن جاتے ہیں، کبھی غم دینے والے خوشیاں دینے والے بن جاتے ہیں۔ کل کے دوست آج کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست، یہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ نہ دوستی ہمیشگی، نہ دوستی میں ہمیشگی ہوتی ہے، نہ دشمنی میں ہمیشگی ہوتی ہے۔ کوئی جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ساری زندگی لڑتے رہے، آخر کار رشتہ اسی کے گھر میں کرنا پڑ گیا۔ سارا جہان شان مارا، رشتہ نہیں ملا، آخر اسی کے گھر سے رشتہ ملا جس سے ساری زندگی لڑائی کی تھی۔ جب رب نے لکھ دیا تو کون بھاگ سکتا ہے؟ تو اس لیے لکھا گیا ہے کہ کسی سے دشمنی رکھیں تو اتنی نہ رکھیں کہ کبھی صلح کرنی پڑ جائے تو صلح کا پھر ماحول ہی نہ بنے، اور کسی سے محبت بھی اتنی نہ رکھیں کہ بعض دفعہ کچھ دوری بھی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر دوری بھی نہ ہو سکے۔ تو اس طرح بلکہ درمیان میں رہنا چاہیے، کسی پہ اتنا ڈیپینڈ نہ کریں کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو، کسی کو اتنا دشمن نہ بنائے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے دوری ہو جائے۔